قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھنا حرام ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد استعمال نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرے وہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھے، تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا میسیج ملتا ہے، اور اس کا صحیح مطلب اور صحیح مفہوم کیا ہے؟ کیا واقعی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے ذرا، ایک ایسا عظیم دن جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی، اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کیا، کیا اس دن کا گوشت کھانے میں ہم غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے؟ تو چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قربانی کے گوشت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پس تم قربانی کے جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس میں آپ نوٹ کریں کہ قرآن کریم کے اندر مدت کی کوئی قید بیان نہیں کی گئی، صرف کھانے اور کھلانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا تاکہ جو لوگ فقر میں تھے، غریبی میں تھے، وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اب تم کھا بھی سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ بعض لوگ ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرے وہ 3 دن کے بعد گوشت نہ رکھے، لیکن یاد رکھیں یہ حکم ابتدائی اور شروعاتی دور کا تھا جب مدینے میں مہاجرین کی کثرت تھی اور فقر و فاقے کا عالم تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی خیر خواہی کے لیے یہ حکم اور یہ ہدایت فرمائی تھی کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں تاکہ سب کو کھانا مل جائے، سب کے گھروں تک گوشت پہنچ جائے اور کوئی غریب مسلمان قربانی کے گوشت سے محروم نہ رہ سکے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول کو غریبوں کا کتنا خیال تھا۔ مگر اس کے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے روکا تھا، لیکن اب کھاؤ، جمع کرو اور ذخیرہ کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا گیا تھا، پھر اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قربانی کا گوشت 1 ہفتے تک اپنے پاس رکھتے تھے۔ اسی طرح فقہ حنفی کے تمام معتبر مراجع، در مختار، فتاوی عالمگیری، رد المختار، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا اور کھانا بالکل جائز ہے، اس پر کوئی حرمت یا کراہت نہیں، یعنی جب تک وہ خراب نہ ہو، کوئی حد مقرر نہیں۔ 3 دن، 7 دن یا 1 مہینہ سب جائز ہے۔ اچھا، یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو پہلے دور کی حدیث سے ہوئی جس میں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ ایک عارضی حکم تھا جو ایک وقتی حالت میں تھا فاقہ زدہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ بعد میں جب حالت بہتر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حکم کو ختم کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام میں اصل چیز نیت اور حسن سلوک ہے۔ اگر کوئی گوشت خود کھائے، رشتہ داروں کو دے یا فقراء میں تقسیم کرے، ہر صورت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ بس اتنا دھیان رہے کہ گوشت ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، تکبر یا دکھاوے کا ذریعہ نہ بنے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ تقوی، اخلاص اور قربانی کے جذبے کا نام ہے۔ گوشت کھانے پر جھگڑنا نہیں ہے بلکہ دلوں کو جوڑنا ہے۔ لہذا گوشت کھائیے، تقسیم کیجیے، لیکن اس غلط فہمی کو دور کر دیجیے کہ 3 دن کے بعد گوشت کھانا حرام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ دین علم اور دلیل کا نام ہے، صرف سنی سنائی باتوں کا نام دین نہیں ہے۔